أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل ہم سامعین کرام رمضان المبارک میں داخل ہیں۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک اور روزوں کے مسائل کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج بھی خاکسار رمضان المبارک کے حوالہ سے ہی کچھ بتائے گا۔ روزے کی برکتوں کے سلسلے میں ایک متفق علیہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی قید و بندش کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور شرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آواز دینے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے طالب قید رہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں جو خیر سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ مسند احمد سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ایمان اور احتساب کے احساس کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان اور احتساب کے احساس کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے،
اور جس نے لیلۃ القدر کی رات ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے کہیں گے کہ اب بے شک میں نے ان کو دن کے وقت کھانے اور شہوت سے روکا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ روزہ کہے گا۔ اور قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، تو اس کے معاملہ میں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں اس کی شفاعت کریں گے۔ سنن بہقی سے یہ روایت ہے۔ روزے رکھنے کا جو معاوضہ ہے، اس حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سامعین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میں میری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لے تو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم کی نیکی 10 گنا سے 7 گنا بڑھ جاتی ہے سوائے روزہ دار کے۔ یعنی ماہ رمضان کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پس وہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ وہ میرے لیے یعنی بندہ اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ اول خوشی روزہ افطار کرتے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش بات کرے، نہ شور مچائے۔ اگر اس کو گالی دی جائے یا کوئی اس سے لڑے تو وہ کہے میں روزے سے ہوں۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح سامعین کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، 9ویں رات کو کہ باقی رہے، 7ویں رات کو کہ باقی رہے، 5ویں رات کو کہ باقی رہے۔ اے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس مہینہ میں روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، ان آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت اور بزرگی کا بیان ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم ایسی عظیم اور کامل کتاب نازل ہوئی تھی۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، توریت 6 تاریخ کو، انجیل 13 تاریخ کو، اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا تھا۔ قرآن کریم کے نزول کے حوالہ سے بخاری کتاب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ یہ میں ترجمہ پڑھوں گا اس حدیث کا، اور یہ حدیث حدیقۃ الصالحین کے صفحات 30 تا 33 پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خوابیں آنے لگیں۔ جو خواب بھی آتی وہ نمود صبح کی طرح روشن اور صحیح نکلتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند تھی اور غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ آپ کچھ سامان اپنے ہمراہ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو دوبارہ گھر آ کر کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ فرشتے نے پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ پڑھو درآں حالے کہ تیرا رب عزت والا اور کرم والا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا تھا۔ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہا مجھے کمبل اڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گھبراہٹ جاتی رہی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا واقعہ بتایا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ میں اپنے متعلق ڈرتا ہوں۔ اس پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کو اٹھاتے ہیں، جو خوبیاں معدوم ہو چکی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، ضروریات حقہ میں امداد کرتے ہیں۔ پھر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی جانتے تھے
اور عبرانی اناجیل لکھ پڑھ سکتے تھے، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ چنانچہ ورقہ نے کہا، میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر ورقہ نے کہا، یہ وہی روح القدس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ کاش جس وقت تیری قوم تجھے نکالے گی، اس وقت میں مضبوط جوان ہوتا یا زندہ رہتا تو میں پوری طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا، جس آدمی کو بھی یہ مقام ملا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں پوری مستعدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا۔ لیکن افسوس کہ ورقہ اس کے بعد جلد ہی فوت ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ بھی روایت ہے کہ گزشتہ صحائف توریت، زبور اور انجیل جن پیغمبروں پر نازل ہوئیں تو یہ سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھیں، لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا معلوم قدر کی یہ رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس بکثرت نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں۔ سلام ہے یہ سلسلہ روح القدس اور فرشتوں کے نازل ہونے کا طلوع فجر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ دخان کی آیات 4 اور 5 میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو۔ ہم بہر صورت انذار کرنے والے تھے، یعنی ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول سے کیا مراد ہے؟ سامعین کرام، قرآن کریم کے لیلۃ القدر میں اترنے سے مراد ہے کہ جب اس کا نزول ہوا تو اس وقت عرب گمراہی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وحی و الہام کا نزول دکھوں اور مصائب کے بعد ہوا کرتا ہے، جب تک کسی انسان کے دن راتیں نہیں بن جایا کرتی
اور جب تک وہ بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اس وقت تک وحی و الہام کا نزول ممکن نہیں ہے۔ ثالثاً یہ کہ دنیا کو روحانی رنگ میں فتح کرنے کے لیے کسی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پہلے کسی غار حرا کی تنہائیوں میں ڈوب جائے، تبھی اس پر کائنات کا سچا خالق اور مالک ظاہر ہوگا، اس پر وحی و الہام کا نزول ہوگا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں ایک ساتھ آسمان اول پر لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المبارک میں نازل ہوا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں اور برسوں میں نازل ہوتا رہا، تو پھر ماہ رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آدھے رمضان تک قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا اور بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت واقعات اور سوالات جنم لیتے رہے، انہی کے مطابق پھر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا اور اس کا نزول 20 سال میں مکمل ہو گیا۔ نزول قرآن کے سلسلے میں کافروں کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن کریم ایک ساتھ ہی یعنی ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا تھا۔ دراصل کفار کا یہ اعتراض بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن کوئی دوسرا انسان لکھ کر دیتا ہے۔ کفار کے اسی اعتراض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیات 5 اور 6 میں فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افتراه وأعناه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، یعنی قرآن کریم کے متعلق کافروں نے کہا کہ جھوٹ کے متعلق یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے پاس سے نعوذ باللہ من ذالک گھڑ لیا ہے اور اس بارہ میں اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، پس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنا لائے ہیں۔ یعنی یہ کفار کے اعتراض تھے مشرکین مکہ کے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، پس یہ صبح و شام اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کفار کے اسی اعتراض کے سلسلے میں ارشاد کرتے ہوئے سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی مخالفین منکرین کہتے ہیں، اسے کسی بشر نے سکھایا ہے۔ اس کی زبان، اللہ فرماتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں اجمی ہے،
یعنی غیر فصیح ہے، یعنی جس انسان کی طرف یہ مخالفین اشارہ کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہا ہے، جبکہ یہ قرآن کریم ایک صاف اور روشن عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، جہاں تک کفار کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ قرآن کریم ایک دفعہ نازل کیوں نہ ہوا، کفار کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیات 33 اور 34 میں فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن یک دفعہ ایک ہی دفعہ کیوں نہ نازل ہو گیا، اسی طرح اتارا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب فرماتا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو ثبات عطا کریں، اور اسی طرح ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے، اور وہ تیرے سامنے کوئی حجت نہیں لاتے، یعنی کفار جو ہیں، منکرین جو ہیں، کوئی اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں پیش کرتے آپ کے آگے، مگر ہم اسے رد کرنے کے لیے تیرے پاس حق لے کر آتے ہیں، اور اس کی بہترین تفصیل بھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اتارنے کے سلسلے میں سامعین کرام 2 وجوہات بتائی ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ جو ہے وہ یہ کہ ملہم یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ قرآن ان کے دل پر نازل فرمایا۔ نمبر 2، وقت کے ساتھ ساتھ منکرین اور مشرکین کی طرف سے جس قسم کے سوالات اور اعتراضات سامنے آتے رہے، یعنی وہ آن پر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ان کے جوابات جو ہیں، منکرین کے، مخالفین کے جو اعتراض تھے، ان کے جواب کے لیے قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا رہا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ ہدی للناس، اس سے کیا مراد ہے سامعین کرام؟ ہدی للناس سے یہ قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی صراط مستقیم جو ہے، یعنی اس کی طرف ہدایت کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہدایت رکھی ہے لوگوں کے لیے، اور اس طرح اس قرآن کریم کو ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کا موجم بنا دیا ہے۔ اسی طرح جو اللہ فرماتا ہے وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کریم میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے نشانات رکھ دیے، یعنی جھوٹ نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان الفاظ کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ ثانیاً اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور جس حکم کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہو تو اس حکم کی اہمیت کا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا اہم حکم ہوگا۔ اسی طرح
ثالثاً اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ماہ رمضان میں پورا قرآن کریم نازل ہوا تھا، جیسے احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جبرائیل ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کرتے تھے، اور جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا ہر سال اس کی دہرائی کرتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان میں فرماتا ہے کہ اس کی 3 صفات ہیں، جیسا کہ آیت میں اللہ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ نمبر 1 پہلی جو ہے وہ صفت جو ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 2 اس میں بینات یعنی نشانات ہیں جو لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو، اگر کوئی نہ لینا چاہے تو اس کے لیے اس قرآن کریم میں بھی کوئی ہدایت نہیں۔ نمبر 3 یہ الہامی کلام حق و باطل، حلال و حرام میں فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہ ہدایت و گمراہی اور رشد و برائی میں تفریق کرنے والا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسے صرف رمضان نہ کہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ یہ بھی واضح رہے کہ رمضان اسلامی نام ہے، زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو ناطق کہا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے، اس کے سبب اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب میں سامعین کرام آتا ہوں قرآن کریم کی عظمت اور فضائل کی طرف۔ قرآن کا لفظ قرأت سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور چونکہ اسے بہت پڑھا جاتا ہے لہذا اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ قرأ کا معنی جمع کرنا بھی ہے۔ قرآن کریم میں آیات و صورتیں جمع ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح کتاب کا لفظ کتب سے نکلا ہے، اور اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہیں، اور اس میں آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے، لہذا اس کا نام کتاب ہے۔ ذکر کے معنی سامعین کرام نصیحت کے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت زیادہ نصائح بیان فرمائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے، لہذا اس کا نام ذکر بھی ہے، یعنی قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، اور قرآن کریم نور ہے کیونکہ وہ خود ظاہر اور اخبار، احکام اور اسرار کا مظہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 175 میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آ چکی ہے، ایک بڑی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ قرآن کریم کو مصحف بھی کہتے ہیں، اور صحیفہ چرمی ٹکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے بعد اس کے نام رکھنے سے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر اس کا نام مصحف رکھا۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کیا ہے؟ یہ عظیم خدا کی وحی ہے۔ بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں۔ وحی مطلع نمبر 1، نمبر 2 وحی غیر مطلع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی الفاظ کی شکل میں نازل ہوئی تھی وہ وحی مطلع ہے، اور یہی قرآن کریم ہے، یعنی یہ لفظی وحی ہے۔ اور وہ وحی جس کی بہت زیادہ تلاوت کی جائے سامعین کرام، وہ بھی وحی مطلع کہلاتی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی بہت تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے بھی ہم اسے وحی مطلع کہیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف معانی نازل ہوتے تھے تو وہ وحی غیر مطلع کہلاتی ہے، اور اس کو حدیث نبی کہا جاتا ہے۔ یعنی جتنی بھی احادیث صحیح ہیں یہ ساری وحی غیر مطلوع میں آتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں۔ علامہ سہیلی نے نزول وحی کی 7 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جاتا۔ نمبر 2، گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آتی۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مصفح پر کوئی معنی القاء کیے جاتے۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا۔ نمبر 5، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی اصلی صورت میں آتے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا تو بیداری میں اور یا پھر پردہ کی اوٹ میں ہم کلام ہوتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کی اذن سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بہت بلند شان اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ ساتویں صورت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی وحی شیبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسرافیل کے سپرد کیا گیا، اور وہ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہے اور آپ کے پاس وحی لاتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ البتہ واقدی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور فرشتہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی عظمت اور قرت کے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، یہ چند احادیث اب میں سامعین کو پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ احادیث حدیقۃ الصالحین صفحات 218 تا 222 پر لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آن سے فرماتی ہیں، یہ حدیث ہے، ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، یہ بخاری کی حدیث ہے فضائل القرآن میں باب میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح بخاری کتاب فضائل قرآن سے یہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت رافع بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت مجھے سکھانے کے متعلق فرمایا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ صورت الحمد ہے، یہ سب مسانی ہے، یعنی اس کی 7 آیتیں بار بار نازل ہوئیں اور بار بار پڑھی جائیں گی۔ یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المنظر بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد کتاب الصلاۃ سے حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید خوش الحانی سے اور سنوار کر نہیں پڑھتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، باب حسن الصوت و بالکرت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، قرآن مجید سناؤ۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا، حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، دوسرے سے قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر تجھے گواہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس کر دو۔ تلاوت ختم کر کے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اسی طرح سامعین کرام، ترمذی جو ہے کتاب فضائل قرآن باب جو ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سامعین کرام، حضرت بانی جماعت حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 2 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ انسان اس خدائے غیب الغیب کو ہرگز اپنی قوت سے شناخت نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنے تئیں اپنے نشانوں سے شناخت نہ کراوے، اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تعلق خاص خدا تعالیٰ کے ذریعے سے پیدا نہ ہو، اور نفسانی علائشیں ہرگز نفس میں سے نکل نہیں سکتی جب تک خدائے قادر کی طرف سے ایک روشنی دل میں داخل نہ ہو۔ اور دیکھو کہ میں اس شہادت رویت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ تعلق محض قرآن کریم کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری کتابوں میں اب کوئی زندگی کی روح نہیں، اور آسمان کے نیچے صرف ایک ہی کتاب ہے جو محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلاتی ہے، یعنی قرآن شریف۔ اسی طرح حضور اسلام اسی کتاب کے یعنی حقیقت الوحی کے صفحہ 136 پر فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو خدا تعالیٰ کے علم سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اور چونکہ اس کا علم یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جہل اور نسیان سے پاک ہے، اس لیے یہ کتاب ہر ایک شک و شبہ سے خالی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم انسانوں کی تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک کامل طاقت رکھتا ہے،
اس لیے یہ کتاب متقین کے لیے ایک کامل ہدایت ہے اور ان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو انسانی فطرت کی ترقیات کے لیے آخری مقام ہے۔ سامعین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ نہ صرف پوری شرائط کے ساتھ ہمیں اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور دیگر عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ قرآن کریم کو تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے ہماری ہدایت کا موجب بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔